السلام علیکم. کشمیر ڈائری کے ساتھ میں ہوں نوشین خواجہ. آج ہمارے ساتھ مظفر آباد ڈویژن کے کمشنر مسعود الرحمان ہیں. ان کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ یہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. مسعود الرحمان کو چند دن پہلے ہی دوبارہ سے مظفر آباد ڈویژن کا کمشنر تعینات کیا گیا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب جموں اینڈ کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات کے حق میں مظفر آباد میں پہیہ جام، شٹر ڈاؤن اور احتجاجی مظاہروں کے لیے کال دے رکھی ہے. مسعود الرحمان 2021-22 میں بھی مظفر آباد ڈویژن کے کمشنر رہ چکے ہیں. اس وقت آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے. مجموعی طور پر اس وقت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بلدیاتی انتخابات پرامن ماحول میں کرائے گئے تھے. مظفر آباد ڈویژن میں بھی انتخابات پرامن ماحول میں کرائے گئے. اس وقت مقامی پولیس نے ہی امن و امان برقرار رکھا تھا. ایک بار پھر مسعود الرحمان کا امتحان ہے. السلام علیکم. مسعود الرحمان صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 11 مئی کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پہیہ جام، شٹر ڈاؤن اور احتجاجی مظاہروں کی کال دے رکھی ہے. صورتحال اور خطے پر ممکنہ اثرات کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک فورم نے 11 مئی کو اپنے مطالبات کے حق میں مظفر آباد اسمبلی کے سامنے غیر معینہ مدت تک دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا ہے. مجموعی طور پہ پرامن احتجاج کرنے کا حق ہر جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو حاصل ہوتا ہے، اور پچھلے 6-7 مہینوں سے پہلے یہ تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی اور پھر اس کو ری نیم کر کے جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا نام دیا گیا، جس کے جو رہنما ہیں وہ کنٹینیوسلی اپنے مطالبات کے حق میں مختلف طریقوں سے احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے. حکومت آزاد جموں کشمیر نے ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو سامنے رکھ کے ایک کابینہ کمیٹی فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی سربراہی میں بنا رکھی ہے، اور اس کابینہ کمیٹی اور تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے درمیان بے شمار جو ہے وہ راؤنڈ آف نیگوسیشن ہو چکے ہیں، اور جو آخری افیکٹو راؤنڈ آف نیگوسیشن تھا وہ 4 فروری کو ہوا اور پھر 30 اپریل کو ہوا. تو ہمیں توقع ہے کہ تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو بھی رہنما ہیں وہ حکومت کی جو اتنی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے اور جو گورنمنٹ نے ان کے کچھ مطالبات کو آلریڈی پرنسپلی ایگری کر کے نوٹیفائی کیا ہوا ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. اور آزاد کشمیر کا جو ٹورسٹ سیزن شروع ہونے والا ہے، ابھی ایگزامز ہیں بچوں کے، فیڈرل بورڈ کے ایگزام ہو رہے ہیں، ایچ اے کے تعلیمی بورڈ کے، میٹرک اور ایف ایس سی کے ایگزامز ہو رہے ہیں، تو وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں کریں گے جس سے معمول کی زندگی میں خلل پڑے اور یہ بچوں کے امتحانات اور ٹورسٹ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ڈسٹرب ہو. آپ نے احتجاج سے نمٹنے کے لیے کیا تیاریاں یا ہنگامی منصوبے بنائے ہیں؟ جی، پولیٹیکل جو ایجیٹیشن ہے اس کو ہینڈل کرنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے، اور اس طرح جو بے شمار جو لیگل گائیڈنس ہے اور ڈاکیومنٹس اویلیبل ہیں، تو سچویشن کو دیکھ کے اس کے مطابق قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کس طریقے سے آپ لافل اسمبلی کو کسی خاص جگہ کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی اجازت دیتے ہیں، اور اگر کوئی لافل اسمبلی جو ریلیونٹ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہے اس کی پرمیشن کے بغیر کسی ایسی جگہ کے اوپر اکٹھی ہوتی ہے جس کی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اجازت نہیں دیتا، تو پھر قانون کے اندر طریقہ کار موجود ہے کہ ایسی اسمبلی کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ جو ہماری مظفر آباد ڈویژن کے تینوں ڈسٹرکٹ ہیں اور خاص طور پہ کیپٹل مظفر آباد، وہاں کی ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہمارا پروٹیکشن پلان ہے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ہمارے جو احتجاج کی کال دینے والے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے میجسٹریٹ صاحبان کا اور ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، ایس ایس پی ہیں، ان کا ایڈمنسٹریٹو لیزان جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جو انتظامیہ کی قانونی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے میں ہمیں کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی. احتجاج کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مقامی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
جی سب سے پہلے تو جو بھی احتجاج کیا جاتا ہے اس میں جب کوئی نوٹس کال اخبار کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے موصول ہوتی ہے تو پھر جس پارٹی نے یا جس تنظیم نے ایسی کال دی ہوتی ہے وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ان کو اپروچ کر کے ان سے ان کے مطالبات پوچھتی ہے اور اس کے بعد ان سے پوچھتی ہے کہ آپ جو احتجاج ہے وہ کس طریقہ کار سے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو لمٹس مقرر کر کے دے دیتی ہے کہ آپ ان لمٹس کے اندر اس طریقہ کار کے تحت آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں جس سے پبلک جو لائف ہے اس کے اندر کوئی انکنوینئنس نہ ہو۔ تو مظفر آباد چونکہ آزاد جموں کشمیر کا دارالحکومت ہے اور جہاں پہ بہت ساری جو ہماری عام سرکاری عمارات ہیں، تنصیبات ہیں، میجر انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اسمبلی ظاہر ہے ریاست کا سب سے مقدس ادارہ ہوتا ہے، تو اوبویسلی اسمبلی کا گھیراؤ یا اس کے سامنے غیر معینہ مدت تک سٹ ان، وہ تو انتظامی لحاظ سے کوئی پرمیزیبل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو جو بھی گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریشن نے اپنے میئرز لیے ہوئے ہیں کہ ہم پوری طریقے سے جو احتجاجی حضرات ہیں ان کی اور جو سرکاری املاک اور عوام ہیں ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جو قانونی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں گے، اور ذہن رکھیں کہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے، جو پولیٹیکل پروٹیسٹ ہیں وہ سارے ملک کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ لیزان کر کے اس سے پرمیشن لیتے ہیں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے، اس کے مطابق ان کو احتجاج کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو کسی بھی قومی تنصیب جیسے قومی اسمبلی ہے، ظاہر ہے اس کے گیٹ کے اوپر یا اس کے باہر یا اس کا راستہ بند کرنا جو ہے وہ ڈیموکریٹک طریقہ کار نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے کسی طریقہ کار کی جب وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس اپلائی کریں گے تو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ایسے کسی پروٹیسٹ کی اجازت دینے کی پوزیشن میں ہوں گے جس سے اسمبلی کا یا گورنمنٹ کے سیکریٹریٹ کا کوئی راستہ بلاک ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے جو تمام سیکیورٹی میئرز ہیں وہ لے رکھی ہیں، اور ہمیں پوری توقع ہے کہ کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہاں پہ پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارا بینگ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مؤثر عمل ذان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن اتنی ایکسپیرینسڈ ہے، ہماری پولیس اتنی ایکسپیرینسڈ اور رسپانسبل ہے کہ وہ لافل اسمبلی کو لافل وے میں پروٹیسٹ کرنے کی جو ہے نا وہ اسپیس دے گی، اور جو ان لافل اسمبلی اگر کوئی ڈکلیئر ہو جائے گی جو قانون کی نظر میں، تو ان لافل اسمبلی کو لافلی ہینڈل کرنے کا طریقہ کار موجود ہے، اس کو انشاءاللہ ان لافل اسمبلی کو ہم لافلی ہینڈل کریں گے انشاءاللہ۔ احتجاج کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مقامی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو خود احتجاج کی کال دینے والے لوگ ہیں ان کو اپروچ کر کے ان سے ان کا احتجاج کا پروگرام پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جو انتظامیہ کی جورسڈکشن وائز رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہمارے میجسٹریٹس ہیں، رسپیکٹو جو ہمارے ایس ایچ اوز ہیں، جو ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں، لوکل باڈی کے جو ممبرس ہیں، تو جہاں کہیں ایڈمنسٹریشن کو محسوس ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر نیچر آف پروٹیسٹ کے اندر کوئی پبلک آرڈر ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے، تو ہم پھر اس کے ساتھ ہمارا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ پہلے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ان کو انتظامیہ کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی کنوے کرتے ہیں، اور پھر جو لمٹس ہیں وہ بھی کنوے کرتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ابھی جاری ہے، اور اوبویسلی ابھی آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے، مظفر آباد ایک ہیٹروجینیس سٹی ہے، مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آباد ہیں، باہر سے جو کافی لوگ یہاں پہ مزدوری کے لیے آتے ہیں، کے پی سے ہمارے دوست آتے ہیں، کچھ افغان جو مہاجرین ہیں وہ یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، تو ان سارے جو ڈائیورس کمپوننٹس آف سوسائٹی ہیں ان کی جو پریزنس ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارا جو ویجیلنس لیول ہے وہ معمول سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے جو یہ سیزن ہے، اس میں ٹورسٹ سیزن شروع ہو چکا ہے، تو ٹورسٹ بھی بڑی تعداد میں ان کا انفلیکس ابھی ادھر آ رہا ہے، تو ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کسی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی ایکٹیویٹی میں ہمارے جو ٹورسٹ مہمان ہیں وہ کسی طرح سے ڈسٹرب نہ ہوں گے۔ تو ایک میں بڑے ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایز آف ناؤ جو ہمارا مظفر آباد ڈویژن کے سارے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ کسی چیلنج آ جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کا، لیکن اس کو رسپونڈ کرنے میں سوسائٹی نے بھی، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی، جو ہمارے ٹریڈرز کے فورم ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور اس دفعہ بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پوری کنسٹینٹ کے ساتھ، پوری تحمل کے ساتھ سچویشن کو مانیٹر کر رہی ہے، اور انتہائی رسپانسبلی ہم اس کو انشاءاللہ ہینڈل کریں گے،
اور آپ کی وساطت سے میری گزارش ہے کہ جو بھی لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا کنسرنڈ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپروچ کریں، ان کے ساتھ وہ طریقہ کار طے کریں اور اس کے بعد وہ اپنی جو ہے وہ جو بھی احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کرائیں، تاکہ یہ جو ہمارا ڈویژن ہے اس کے اندر اور پھر پورے جے کے اندر ہمارا لٹریسی ریٹ الحمدللہ 80% پلس ہو چکا ہے۔ تو جو واضح دلیل ہے اس امر کی کہ آزاد کشمیر کی سوسائٹی بہت ہی رسپانسبل سوسائٹی، اور آپ نے دیکھا کہ جب لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت فرسٹ ٹاسک جو ہے وہ مظفر آباد ڈویژن کو ملا کہ وداؤٹ اینی باہر سے جو ہماری سپورٹ کی فورس آنی تھی وہ ابھی تک سینکشن نہیں ہو سکی تھی، تو ہم نے اپنی اے جے کے پولیس جو اویلیبل تھی اس کے ذریعے مظفر آباد ڈویژن کے تینوں ڈسٹرکٹس کے اندر 31 سال کے بعد لوکل باڈیز کے الیکشن کروائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی انٹروورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اس میں جہاں ہماری فورس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی پروفیشنل ہیومین ایکٹیو ویجیلنٹ اپروچ شامل تھی، وہاں پہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ہماری سول سوسائٹی ہے، جو ہمارے اسپائرنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، ان سب کا جو اجتماعی شعور ہے اس کا اس کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ کردار تھا۔ اور ایک بات میں آپ کے کوشچن سے آگے جا کے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو مظفر آباد شہر ہے یا خاص طور پہ ہمارے وہ جو علاقے جو ارتھ کویک 2005 میں افیکٹ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ صرف 18,000 بچے ہمارے یہاں پر شہید ہوئے۔ تو مظفر آباد شہر کی گلیوں سے ہم نے اس ارتھ کویک کی ڈیزاسٹر میں اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ جنازے چن چن کے جو ہے نا وہ دفن کیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس شہر کا جو امن ہے وہ ہمیں اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، اور وہ شہر کے سب لوگوں کو بہت عزیز ہے، اس شہر کے اندر رہنے والے سب لوگوں کو بہت عزیز ہے۔ تو میری یہی گزارش ہوگی سب کے سب لوگوں سے کہ اس شہر کا جو امن ہے دارالحکومت کا اور مظفر آباد شہر کا، اس امن کو ہمیں ہر قیمت کے اوپر اپنی جو اگر ہم نے کسی جگہ کے اوپر کوئی ایگوسٹک لائن بھی کسی نے اپنے ذہن میں کریٹ رکھی ہوئی ہے تو اس کو ڈسمنٹل کرتے ہوئے ہمیں شہر کے پیس اور آرڈر کو ہائیسٹ پرائرٹی دینی چاہیے، تاکہ یہ ہمارا شہر ہنستا بستا رہے اور اس کا آرڈر جو ہے نا اسی طرح سے برقرار رہے جس طرح ہمیشہ اس شہر نے ذمہ داری کا مظاہرہ کی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شکایات پر حکومت کا کیا موقف ہے؟ جی، حکومت کنٹینیوسلی جو کمیٹی ہے حکومت کی منسٹریل کمیٹی ہے وہ ان کی بات سنتی ہے۔ آخری جو حکومت اور کابینہ کمیٹی کے درمیان ایکشن کمیٹی اور کابینہ کمیٹی کے درمیان مذاکرات 30 اپریل کو ہوئے ہیں، تو ان مذاکرات کے بعد پھر ایکشن کمیٹی کے نمائندگان نے واپس کابینہ کمیٹی کو اگلی نشست کے لیے وقت جو ہے وہ متعین کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو ابھی کابینہ کمیٹی اور ان کے درمیان کمیونیکیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ وہ جو مذاکرات کا عمل جو 30 اپریل کو جس کی آخری نشست ہوئی تھی وہ شاید جاری ہے اور ریزیوم ہوگا، اور کوئی ایسی انٹروورٹ سچویشن نہیں کریٹ ہوگی۔ کیا حکومت مظاہرین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ان کے خدشات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ممکنہ راستہ تلاش کرنے کا کوئی منصوبہ ہے؟ گورنمنٹ پارٹی نہیں ہوتی ہے، جو لوگ ہیں وہ جو بھی مطالبہ کرتے ہیں حکومت اس کو سنتی ہے، اور ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ ویلیو کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے ایک منسٹرز پر مشتمل کمیٹی جو ہے نا بہت سینئر منسٹر اس کے اندر شامل ہیں وہ قائم کر رکھی ہے، جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی رہی ہے، اور ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ بہت واضح بات ہے کہ یہاں ابھی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ کسی جگہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سٹ ان کریں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے عوام بہت باشعور ہیں، وہ شہر کی زندگی کو رواں دواں رکھنے میں ہمیشہ کی طرح اپنا کردار ادا کریں، اور کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن نہیں ہے کہ ہم اسمبلی کے باہر جا کے بیٹھ جائیں یا کہیں روڈ بند کر کے پبلک انکنوینئنس کا حصہ بنیں۔ تو عوام سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ جو بھی اپنی وائس جو بھی پارٹی یا جو بھی گروپ بلند کرنا چاہتا ہے دے شوڈ بی ٹولڈ کہ جی وہ پرامن طریقے سے اپنی آواز کو بلند کریں، اور کسی بھی جگہ کوئی بھی فرد جو ہے نا کسی ان لافل اسمبلی کا حصہ نہ بنے۔
کیا آپ مظفر آباد ڈویژن میں صورتحال کو قابو کرنے اور عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی مجموعی حکمت عملی کا خاکہ پیش کر سکتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ مظفر آباد ڈویژن میں ساری صورتحال مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے. تمام جو ٹریڈرز کمیونٹی ہے، پولیٹیکل سیگمنٹس ہیں، ان کے ساتھ ہم کلوز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور بالکل ہم اپنی جو عوام کے جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہے اس کو پوری کریں گے. اور کوئی ایسی ان یوزول سچویشن نہیں ہے کہ اس میں خدا نخواستہ ہم یہ کہیں کہ امن امان کی صورتحال بڑی غیر معمولی ہو گئی ہے. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. انشاءاللہ وی آر کیپیبل، وی آر پریپیئرڈ اینڈ وی آر ویری رسپانسبل ٹو ڈیل ود دس سچویشن انشاءاللہ. بہت شکریہ کمشنر صاحب. جیسا کہ آپ نے مسعود الرحمان صاحب کی گفتگو سنی، آزاد کشمیر ایک پرامن خطہ ہے. مظاہرین کو بھی چاہیے کہ وہ اشتعال انگیزی سے گریز کریں. اپنا خیال رکھیے گا. نوشین خواجہ، کشمیر ڈائری، مظفر آباد.